ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں اور آپس میں جو آپ اتنی زور زور سے گفتگو کر رہے ہیں یہ بند کریں، اس لیے کہ آپ یہاں آپس میں بات کرنے نہیں آئے، یہ کوئی پنچایت نہیں ہے۔ یہ کوئی پنچایت نہیں ہے، یہ حضور کے ذکر کی محفل ہے۔ یاد رہے حضور کے ذکر کی محفل میں با ادب رہیں، اس محفل کی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، بہت اچھا آپ نے جلسہ سجایا ہے، بہت عمدہ انتظام کیے ہیں۔ بانیان جلسہ اور تمام اراکین و معاونین و منتظمین کو میں دعا دیتا ہوں کہ پروردگار عالم اس محفل پاک کی تمام تر برکتوں سے اراکین و معاونین کو اور تمام سامعین کو مالا مال فرمائے۔ آمین کہا کریں دعاؤں پر۔ آمین کہنے پر کوئی پیسے تو نہیں جاتے ہیں، کوئی پریشانی تو نہیں ہے آپ کو؟ جتنے لوگوں کو پریشانی ہو وہ جا سکتے ہیں، میری طرف سے اجازت ہے۔ اگر یہاں 50 لوگ بھی رہ گئے اور وہ دل سے سننے والے ہوں گے وہ میرے لیے کافی ہوں گے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، حضور کے غلام۔ ہمیں بھیڑ سے کبھی کوئی توقع نہ رہی ہے، نہ رہتی ہے، نہ رہے گی۔ بھیڑ سے توقع نہیں رہتی ہے۔ الحمدللہ اسلام کے چاہنے والے 313 تھے تو انہوں نے اسلام کا پرچم بلند کیا تھا، پھر کربلا میں 72 تھے تو انہوں نے اسلام کا پرچم بلند کیا تھا۔ تو جب تک آپ سنیں گے نہیں آپ کو پتہ کیا لگے گا؟ خاک آپس میں باتیں کرو گے تمہیں کیا معلوم ہوگا کہ آنے والا آیا کیا بول کے چلا گیا؟ آرام سے، سنجیدگی سے، سکون سے، اطمینان سے سنیں۔ اور معاف کریں میں بڑا مخالف ہوں ان جلسوں کا جہاں صرف شور شرابہ ہوتا ہے، جہاں صرف رات بھر لوگ جاگتے ہیں، ہائے ہلہ کرتے ہیں، شور کرتے ہیں، اور صبح کو انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ رات جلسے میں آخر ہوا کیا تھا۔ کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے جلسوں سے۔ اس جلسے میں آنے کا مطلب جانتے ہو؟ یہاں آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب کا آپ ذکر سنیں، ذکر کریں کہ ثواب بھی حاصل ہو اور ہمیں ہماری اصلاح بھی ہو اور ہمیں زندگی گزارنے کا صحیح جو سلیقہ اور بانکپن ہے، جو دستور حیات کی شکل میں اللہ نے قرآن کی شکل میں دستور حیات عطا کیا ہے، وہ ہم تک پہنچے اور ہم اس پر عمل کریں۔ سنیں گے انشاءاللہ؟ زور سے بولو سنیں گے؟ تو سارا مجمع دل لگا کے بلند آواز سے درود شریف پڑھ کر سنائے۔ آواز بڑھاؤ، دور سے لیتا رہے۔ درود شریف پڑھو، باتیں کر رہے ہو۔
ذرا دل لگا کے حضور کی محبت کا پوری بیداری سے ثبوت دیں اور پوری ایمانداری سے کہیں سبحان اللہ۔ اچھا، ابھی آپ بہت ہاتھ اٹھا اٹھا کے مچل مچل کے سن رہے تھے، ایک مرتبہ ذرا پوری محبت کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب محسوس ہوا کہ اب آپ تیار ہیں سننے کے لیے۔ یاد رکھنا میرے عزیزوں، میں بارہا کہتا ہوں، ہمارا جو خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، ہمارا جو رب ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے نا، بہت کرم کرنے والا ہے، بہت کرم کرتا ہے، بڑی اس کی عطائیں ہیں، بہت فضل فرماتا ہے۔ یہاں کوئی دنیا میں اگر ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا ہے، کوئی ہمارے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے، تو ہم تمام عمر اسے سلام کرتے ہیں، تمام عمر اس کے شکر گزار رہتے ہیں، کہتے ہیں فلاں مصیبت کے وقت میں یہ ہمارے کام آیا تھا۔ اے لوگو، اللہ کا کیوں ہم شکر ادا نہ کریں جو ہر مشکل میں ہمیں مشکلوں سے نجات بھی دیتا ہے اور مشکلوں میں ہماری مدد بھی فرماتا ہے۔ وہ پروردگار ہے ہمارا، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اور جانتے ہو کتنے کرم ہیں اس کے ہم پر، کتنے احسان ہیں اس کے ہم پر۔ یہ سانس آتی ہے، سانس جاتی ہے، یہ نظام زندگی چل رہا ہے، یہ اللہ کا احسان نہیں تو کیا ہے؟ بولو، یہ سانسیں اگر چل رہی ہیں تو یہ فقط پروردگار کا کرم ہے۔ اللہ نہ چاہے تو زندگی ایک لمحہ آگے نہیں بڑھ سکتی ہے، اگر رب نہ چاہے تو ایک سانس نہیں آ سکتی ہے۔ یہ رب کا کرم ہے، یہ اس کا احسان ہے کہ زندگی چل رہی ہے۔ اچھا، اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے، اس کے کرم دیکھیں، اللہ کے پروردگار کی عطائیں اور اس کے احسانات دیکھیں۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے، کیا کرتے ہیں؟ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں، ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، دوائی دلواتے ہیں، آرام ہوا تو ٹھیک، ورنہ بڑے ڈاکٹر کو دکھائیں گے، شہر میں لے کے جائیں گے۔ چلو میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی بات رکھ کر اللہ کے کرم اور اس کے احسانات کا احساس دلانا چاہتا ہوں۔ ایک حاجی صاحب تھے، بیمار ہو گئے، طبیعت خراب ہو گئی، طبیعت زیادہ خراب ہوئی، ہارٹ پرابلم، ہارٹ اٹیک، دل کی شکایت۔ اور جانتے ہو جب دل کی شکایت ہوتی ہے، اٹیک آتا ہے نا، تو آدمی لمحوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اردو سمجھنے میں دقت تو نہیں ہے؟ تاجدار مدینہ، والی کونین، مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والوں، نبی کے عاشقوں، غور کرو۔ ایک حاجی صاحب بیمار ہوئے، طبیعت خراب ہوئی، ہارٹ پرابلم، اٹیک آ گیا، سانسیں برابر نہیں چل رہی ہیں، ڈاکٹر کو دکھایا گیا، ڈاکٹر نے کہا ایڈمٹ کر دو ہاسپٹل میں، ایڈمٹ کر دیا گیا۔ ایک ایک لفظ توجہ سے سننا، سکون سے، بالکل ہائے ہلہ نہیں، شور نہیں، آرام سے سننا، اس لیے کہ صرف شور سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ سمجھ میں بھی آنا چاہیے۔ برگے ہنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ جب بیمار ہوئے، ایڈمٹ کر لیا ڈاکٹر نے، تو ایڈمٹ کرنے کے بعد میں کہا کہ ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے، انہیں مشین پر رکھنا پڑے گا۔ آپ بھی کبھی کسی مریض کو دیکھنے کے لیے اسپتال گئے ہوں گے، وہ مشین آپ نے بھی دیکھی ہوگی، ندیم بھائی، ایک مشین ہوتی ہے جسے وینٹیلیٹر مشین کہتے ہیں،
ایک مشین ہوتی ہے جسے بائی پائپ مشین کہتے ہیں. جب طبیعت زیادہ خراب ہو جائے، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہو، جب طبیعت زیادہ خراب ہو جائے، سانس نہیں آتا ہو، آکسیجن کی دقت ہو، تو وینٹیلیٹر مشین پہ رکھا جاتا ہے پیشنٹ کو، آکسیجن بھی دی جاتی ہے، اس کے دل کی دھڑکنوں کو بھی قابو کیا جاتا ہے. حاجی صاحب کو اسی مشین پر رکھ دیا گیا. 1 دن 2 دن 3 دن مشین پر رہے، طبیعت میں سدھار آنے لگا، بیماری کم ہوئی، طبیعت اچھی ہوئی. جب آرام ملا تو ڈاکٹر نے کہا اب تم گھر جا سکتے ہو، اب تمہیں چھٹی دی جاتی ہے، ڈسچارج کیا جا رہا ہے ہاسپٹل سے، گھر چلے جاؤ. ڈاکٹر صاحب نے ڈسچارج کر دیا، بل بنا کے دیا، 1 لاکھ روپے کا بل بنا کے دیا. حاجی صاحب نے بل کا پرچہ دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے. ڈاکٹر نے کہا حاجی صاحب کیا ہوا، رونے کیوں لگے، آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے آپ کی حیثیت سے زیادہ بل بنا دیا، آپ کے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہے، بل زیادہ ہو گیا، اس لیے تو آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، اس لیے تو نہیں رو رہے کہ بل زیادہ ہو گیا. اتنا سنا ہے تو حاجی صاحب نے کہا ڈاکٹر بل کی بات نہیں، پیسوں کی بات نہیں، 1 لاکھ کی بات نہیں، 1 لاکھ کیا اگر 2 لاکھ کا بل بھی ہوتا تب بھی میں بڑے آرام سے دے دیتا. میں پیسوں کی وجہ سے نہیں رویا، میں بل کی وجہ سے نہیں رویا. تو ڈاکٹر نے کہا کس لیے روئے، رونے کی وجہ بتا دو، رونے کا ریزن بتا دو، سبب بتا دو. تو ڈاکٹر سے حاجی صاحب کہنے لگے تیرا بل دیکھ کے نہیں رویا، میں اللہ کے کرم کو یاد کر کے رویا ہوں. 3 دن تیری مشین پہ رہا، 3 دن تو نے آکسیجن دی ہے، 3 دن تیری مشین نے دل کی دھڑکنوں کو کنٹرول کیا، 3 دن تیرے اسپتال میں رہا، تو نے 1 لاکھ کا بل بنا کے دے دیا. مجھے اللہ کا کرم یاد آ گیا، میرا پروردگار 60 سال کی میری زندگی ہو گئی، ہر دن میرا خدا مجھے آکسیجن بھی دیتا ہے، ہر دن میرا پروردگار میرے دل کی دھڑکنوں کو بھی چلاتا ہے، ہر دن میرا خدا مجھے بیماریوں سے وباؤں سے بچاتا ہے، ہر دن میرا خدا مجھے آکسیجن دیا کرتا ہے. لیکن میرے خدا نے آج تک مجھے بل بنا کے نہیں دیا ہے. بولو کبھی اللہ نے کوئی بل مانگا تم سے کہ میں تمہیں آکسیجن دیتا ہوں، مجھے اس کی قیمت دو، اس کا بل دو؟ کبھی اللہ نے کچھ مانگا تم سے کہ میں تمہیں روزانہ تازہ فریش ہوا دیتا ہوں، میں تمہیں کھانے کو پھل دیتا ہوں، سبزیاں دیتا ہوں، غلہ دیتا ہوں، اناج دیتا ہوں، سب کچھ دیتا ہوں؟ رب نے کبھی قیمت مانگی؟ اگر اللہ قیمت مانگ لینا تو پروردگار کی ان نعمتوں پر ہماری اوقات نہیں کہ ہم قیمت ادا کر سکیں. یہ فقط اس کا کرم ہے، یہ فقط اس کی عطائیں ہیں، یہ فقط اس کے احسانات ہیں. تو جب بھی اللہ تبارک و تعالی پروردگار عالم کے احسانات کو یاد کیا کرو تو اپنے رب کا شکر ادا کیا کرو، اس لیے کہ شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، نعمتیں اللہ بڑھا دیا کرتا ہے. جو بندہ اللہ کا شکر ادا کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھا دیا کرتا ہے، اللہ اس پر اپنے کرم اور عطاؤں اور عنایتوں میں اضافے کر دیا کرتا ہے. پروردگار کا کرم بڑھتا چلا جاتا ہے، پروردگار کی عطائیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. اے میرے سنی مسلمانوں، اے نبی کے عاشقوں، ذرا غور سے سنو، آؤ ذرا مصطفیٰ کے ذکر کی محفل میں آئے ہو. وہ خدا جس نے تمہیں اور مجھے پیدا کیا، وہ پروردگار جس نے تمہیں اور مجھے بنایا، وہ تمہارا میرا خدا، وہ خالق کائنات جس نے لفظ کن سے کائنات کو وجود بخشا ہے، وہ خدا جس نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا. اور اتنی بڑی کائنات بنانے کے لیے اے لوگوں ذرا غور تو کرو، ہم چھوٹا سا گھر بناتے ہیں، ہم چھوٹا سا مکان
مکان بناتے ہیں، کوئی مالدار اپنی بلڈنگ بناتا ہے، کوئی بنگلہ بناتا ہے، اسے انجینئر کی ضرورت پڑتی ہے۔ پہلے انجینئر نقشہ تیار کر کے دیتا ہے، پھر وہ مکان تیار ہوتا ہے۔ پہلے انجینئر نقشہ بناتا ہے، انٹیریئر ڈیزائنر آتا ہے، وہ الگ آپ کو ڈیزائننگ کے بارے میں بتاتا ہے انٹیریئر کیسا رہے گا۔ چھوٹا سا مکان بنانے کے لیے ایک انجینئر چاہیے، انٹیریئر والا چاہیے، پینٹ والا چاہیے، معمار چاہیے، اتنے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن سنو، پروردگار عالم نے، خالق کائنات نے اتنی بڑی کائنات کو بنا دیا، مگر سنو میرے عزیزو، اللہ نے کسی انجینئر سے نقشہ نہیں بنوایا، اللہ نے کسی انٹیریئر ڈیزائنر کو نہیں بلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کسی کو ایسا نہیں کیا کہ اس کے ڈیزائن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی انجینئر کی ضرورت پڑی ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا دنیا کو پیدا کیا جائے، اللہ نے فرمایا کن ہو جا فیکن، پھر ساری کائنات پیدا ہو گئی۔ وہ سپر پاور ہے، وہ سپر پاور، اس کی شان کیا ہے؟ پروردگار عالم کا قرآن کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ سپر پاور، طاقت والا، قدرت والا، وہ ہمارا خدا ہے۔ ہم اس خدا کا نام لیتے ہیں، اس کے سامنے اپنی پیشانی جھکاتے ہیں، اور یہ بھی فقط اس رب کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم راہ حق پر ہیں اور ہم رب کے سامنے اپنی پیشانیاں جھکاتے ہیں۔ ورنہ میاں دنیا میں کتنے لوگ ہیں، سمجھ رہے ہو؟ دنیا کے اندر نہ جانے کتنے لوگ ہیں، کوئی آگ کو اپنا خدا سمجھ رہا ہے، آگ کے سامنے جھکا ہوا ہے، کوئی پتھروں کو اپنا معبود مان کر ان کے سامنے سر جھکائے ہوئے کھڑا ہے، کوئی دریاؤں کو، پانی کو، بہتے پانی کی موجوں کو خدا مان بیٹھا، اس کے سامنے سر جھکا دیا۔ خدا کی تلاش میں لوگ نکلے، کسی نے دریاؤں کے آگے سر جھکایا، کسی نے پتھروں کے آگے سر جھکایا، خدا کو ڈھونڈنے چلے لوگ لیکن خدا نہ مل سکا۔ کسی نے خدا مان لیا پتھروں کو، کسی نے پیڑوں کو، درختوں کو خدا مان لیا۔ اس رب کا احسان مانو کہ اس پروردگار عالم نے تمہیں اور مجھے گمراہوں کے درمیان نہیں رکھا، اللہ نے کفر میں مبتلا نہیں رکھا۔ یہ اللہ کا احسان نہیں تو کیا ہے، یہ اس رب کا کرم نہیں تو کیا ہے کہ اس پروردگار نے آپ کو اور مجھے صاحب ایمان بنایا ہے۔ ایمان کی دولت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اللہ نے مومن بنا دیا۔ اے لوگو، اللہ نے مومن بنایا تو شان بھی کتنی بلند کی، اور مجھے اور آپ کو اور زیادہ خوش ہونا چاہیے۔ مومن بنانے کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کرم کیا کہ مجھے اور آپ کو اپنے پیارے محبوب کا امتی بنا دیا ہے، تاجدار مدینہ کا غلام بنا دیا ہے۔ اے لوگو، ہم اپنی قسمتوں پہ جتنا ناز کریں کم ہے، اس لیے کہ جب ہم پیدا ہوئے ہمارے کان میں اذان پڑی گئی، ہمیں بتا دیا گیا اشہد ان محمد رسول اللہ، ہمارے کان میں پڑھ کر بتا دیا گیا او پیدا ہونے والے، او دنیا میں آنے والے، خوش ہو جا کہ تم مصطفیٰ کا غلام بن کے آیا ہے۔ یاد کرو رب کے احسانات، اس کے کرم کو یاد کرو۔ میری تمہاری انسان کی اوقات کیا تھی؟ یہ فقط پروردگار عالم کا کرم ہے، خالق کائنات کا کرم ہے کہ ہم دنیا میں موجود ہیں۔ اچھا، انسان اگر اپنی حقیقت کو دیکھے، کیا حقیقت ہے انسان کی؟ اللہ عزت نہ دیتا تو انسان کی اوقات کیا؟ اللہ نے عزت دی ہے۔ حقیقت یہ ہے انسان کی میرے عزیزو
اچھا، انسان کے وجود کو اللہ نے دو چیزوں سے آراستہ کیا. کتنی چیزوں سے؟ دو چیزوں سے. ایک یہ جسم ہے، ایک روح ہے. دو چیزیں ہیں. جسم کیا ہے؟ یہ جسم مٹی سے بنا ہے، ایک دن مٹی میں مل جاتا ہے. یہ جسم مٹی سے بنایا پروردگار نے، مٹی سے بنائے تو واپس اسے مٹی میں ملنا ہے. اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، پروردگار عالم نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى. اللہ نے کیا فرمایا؟ پروردگار عالم نے فرمایا یہ جو جسم ہے نا مٹی ہے، فرمایا انسان تجھے ہم نے مٹی سے بنایا، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، پھر واپس تجھے مٹی میں ملا دیا جائے گا. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، پھر وہ دن بھی آئے گا کہ اسی مٹی سے تجھے دوبارہ پھر اٹھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھو، اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا، مگر مٹی سے بنانے کے باوجود عزت کتنی عطا کی ہے، اللہ نے اشرف بنا دیا. کتنی عزت عطا کی اللہ نے، افضل بنا دیا. شیطان تو اسی حسد میں مر گیا، وہ کہتا تھا میں افضل ہوں، مگر پروردگار نے فرمایا کہ میں نے افضلیت کا تاج تو انسان کو عطا کر دیا، میں نے افضلیت کا تاج تو آدم کے سر پہ سجا دیا. اللہ نے جناب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پروردگار عالم خالق کائنات نے، اچھا غور کرو، انسان کو بنایا اللہ نے مٹی سے بنایا. اب ذرا بنانے کا پروسیس بھی دیکھیں اللہ نے کس طرح سے بنایا. اللہ نے فرشتوں کے درمیان فرمایا، خالق کائنات نے فرمایا، تمہارے میرے خدا نے فرشتوں کے درمیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن پڑھو میرے عزیزو، قرآن بتاتا ہے، قرآن سنا کرو، قرآن کو سمجھا کرو، قرآن کو پڑھا کرو. اس لیے نہیں پڑھتے قرآن کو. آج تو ہمارا حال یہ، سال میں ایک مرتبہ جب رمضان آ گیا ہم نے طاقوں سے قرآن کو اٹھا لیا، ہم نے ایک مرتبہ سال میں قرآن کی تلاوت کی، ہم نے سمجھا بس کام ہو گیا، قرآن کی تلاوت کا حق ادا ہو گیا. اس کے بعد میں پھر یہ تو دستور حیات ہے، یہ تو آئین زندگی ہے، یہ تو نظام خدا ہے جو اللہ نے عطا فرمایا ہے. اے لوگوں غور کرو، پروردگار عالم نے قرآن مجید عطا کیا. اب اللہ نے قرآن میں انسان کے پیدا کرنے، اس کی تخلیق کے پروسیس کو بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت دی ہے، لوگوں غور کرو. پروردگار عالم نے فرشتوں کے درمیان فرمایا، اللہ نے اعلان کیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اللہ نے جب پیدا کر دیا نا تو پھر فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا. یہ عزت دی اللہ نے انسان کو. اور پیدا کرنے سے پہلے کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. پروردگار عالم نے فرمایا اے فرشتوں میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، زمین میں اپنا خلیفہ. اب یہاں سے میرے لفظوں کو ذرا توجہ سے سننا. اللہ نے کیا فرمایا؟ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. تو یہ بات تو طے ہو گئی نا، یہ تو اللہ نے اعلان کر دیا نا کہ انسان کو بنایا جا رہا ہے زمین کے لیے، خلافت عرضی دی جائے گی، زمین کے لیے پیدا کیا جا رہا ہے. مگر اب ایک سوال کرتا ہوں، مجھے بتاؤ، اور تم سب جانتے ہو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، پہلے انسان کو جب پیدا کیا تو اعلان تو یہ تھا کہ زمین میں اپنی خلافت عطا کروں گا،
زمین میں خلیفہ بناؤں گا. لیکن اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کر کے رکھا کہاں پر جانتے ہو؟ کہاں رکھا اللہ نے؟ جنت میں رکھا. کہاں؟ ارے بولو. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو کہاں رکھا؟ زور سے بولو. جنت میں. جسے جنت میں جانا ہو نا وہ جنت کا تصور کرے. پھر سنیں اللہ نے جنت میں رکھا. یہ علماء بیٹھے ہیں آپ کو بتائیں گے, تصدیق کریں گے. ہمارے محترم مداح خیل الانام ندیم رضا فیضی صاحب, آپ نے ان سے بھی کلام سنے, بہت عمدہ آواز, بہت عمدہ انداز. آپ مچل رہے تھے, اچھل رہے تھے, خوش ہو رہے تھے. واقعی نعت مصطفیٰ سن کر عاشقوں کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے, دل کو سکون ملتا ہے. بالکل یہ سچی بات ہے. تو ان کا انداز, ان کا آپ نے لب و لہجہ سے مات کیا ہے. اب ذرا یہ دو چار باتیں میری بھی آپ توجہ سے سنیں. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو کہاں رکھا؟ جنت میں. اگر ہم عالم خیال میں سوال کریں, پروردگار تو نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے اعلان کر دیا تھا آدم کو بنا رہا ہوں, انسان کو بنا رہا ہوں, زمین میں خلافت عطا کروں گا, تو مولا زمین پر ہی بھیج دیتا. تو نے آدم کو جنت میں کیوں رکھا؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اے بھیا ادھر دیکھو میری طرف سامنے, ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. نبی کا ذکر سن رہے ہو نا, حضور کے ذکر کی محفل ہے نا, تو ذرا پیار سے مسکرا کے بولو سبحان اللہ. یار لاجواب نبی کی لاجواب امت, اور آج اس امت کا حال یہ ہو گیا کہ وہ امت جانتی نہیں ہے کہ ہم سن کیا رہے ہیں, اسے پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے کہ ہم سن کیا رہے ہیں. لاجواب نبی کی لاجواب امت ہو کہ نہیں؟ بولو ہمارے نبی, زور سے بولو نبی ہے نا لاجواب. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر, یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر, سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر, سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے, رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے. یا حبیب خدا تیری کیا بات ہے. رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے, یا حبیب خدا تیری کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, جنت میں رکھ دیا. اب سوال کریں عالم خیال میں, اے مولا تو نے آدم کو پیدا کیا تو زمین پر ہی بھیج دیتا, جنت میں کیوں رکھا؟ عالم خیال میں اگر اللہ کی بارگاہ میں سوال کرو گے, اے مولا, اے پروردگار عالم, تو نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے جنت میں کیوں رکھا, زمین پر فوراً کیوں نہیں بھیجا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پروردگار عالم کی قدرت کا جواب آئے گا, غیب سے ندا آئے گی, عالم خیال میں اللہ تعالیٰ کا جواب آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا, میرے بندو سنو سنو, یہ بات تو سچ ہے, میں نے آدم کو پیدا کیا, زمین کے لیے زمین کی خلافت عطا کی, یہ بات تو سچ ہے, آدم کو زمین پر رہنا تھا, لیکن میں نے پہلے آدم کو جنت میں رکھا. غور کرو میرے عزیزو, اللہ تعالیٰ نے
حضرت آدم کو جنت میں رکھ کر انسان کو مزاج دیا، انسان کو مزاج دیا۔ اے میرے بندے سن لے، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، تجھے جانا تو زمین پر ہے، مگر پہلے جنت میں رہ کے چلا جا، پہلے جنت کو دیکھ کے چلا جا، پہلے جنت کے حسن کو دیکھ کے چلا جا، جنت کی بہاروں کو دیکھ کے چلا جا، جنت کے نظاروں کو دیکھ کے چلا جا، جنت کو ذرا دیکھ لے، جنت کا حسن ذرا دیکھ لے۔ جنت آپ بار بار کم کرتے ہیں کیا آواز کو بھائی؟ کم کر دیتے ہیں کیا آواز؟ ایک جگہ پر چھوڑ دیجئے، آپ کا مائک بہت اچھا ہے، اللہ برکتیں عطا فرمائے، یہ تھوڑی سی آواز بڑھائیں اور ایک جگہ پر چھوڑ دیں اس کو، پھر کم زیادہ نہ کریں۔ ہاں ہلو، یہیں رہنے دینا بھائی، ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ۔ تو پروردگار عالم نے مزاج دیا ہے، خالق کائنات نے مزاج دیا۔ اے میرے بندے پیدا تو زمین کے لیے کیا ہے، مگر پہلے جنت میں رکھا جا رہا ہے، تجھے مزاج دیا جا رہا ہے، جنت کو دیکھ کے جا، جنت کے حسن کو دیکھ کے جا، جنت کے بہاروں کو دیکھ کے جا، جنت کے نظاروں کو دیکھ کے چلا جا۔ تو جب دنیا میں جائے گا تجھے جنت یاد رہے گی، جب تو دنیا میں جائے گا تجھے جنت کی آسائشیں یاد رہیں گی، جب تو دنیا میں اپنی زندگی گزارے گا تجھے دنیا کا حسن نہیں بلکہ جنت کا حسن یاد رہے گا۔ تو جنت کو یاد کرتے رہنا، یہی تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ اب تو دنیا میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، اطاعت میں زندگی گزارنا، پھر اطاعت والی زندگی گزار کے آئے گا تو تیرا ٹھکانہ پھر دائمی ٹھکانہ اللہ تعالیٰ جنت کو بنا دے گا، پھر پروردگار تجھے جنت میں رکھے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی پہلے انسان کی مٹی سے، انسان کا وجود مٹی سے، مگر ایک دوسری چیز ہے روح جسم کے اندر، وہ روح مٹی سے نہیں بنی ہے، وجود مٹی سے ہے تو مٹی میں مل جاتا ہے، جسم مٹی سے ہے مٹی میں مل جاتا ہے، مگر روح مٹی سے نہیں ہے۔ اے لوگوں غور کرے، روح کو اللہ نے بنایا تو مٹی سے نہیں بنایا، یہی تو وجہ ہے جسم مٹی میں ملتا ہے روح مٹی میں نہیں ملتی، جسم مٹی میں مل جاتا ہے، جسم جب انسان مر جائے اسی مٹی میں دفنا دیا جاتا ہے، اسی مٹی میں دفنا دیا جاتا ہے، لیکن روح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جگہ کا انتخاب کیا، تعین کیا ہے، اس کے لیے ایک مقام ہے، روح وہاں پہ چلی جاتی ہے، روح کو اپنے ٹھکانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج دیا کرتا ہے۔ اے لوگوں ذرا غور کرو، روح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے بنائی، روح کیا ہے، اس پر بڑے اقوال ہیں، اور یہ میرے آقا کی بارگاہ میں بھی سوال کیا گیا تھا، حضور سے معلوم کیا گیا تھا روح کیا ہے۔ جب مصطفیٰ کریم سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ بتائیں روح کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں جواب آ گیا، پروردگار عالم کا قرآن کہتا ہے، اللہ نے فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اے میرے محبوب یہ جو تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یہ جو روح کے بارے میں معلوم کرتے ہیں، آپ ان سے فرما دیجئے روح کیا ہے، روح اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے، روح اللہ کا ایک امر ہے، امر رب ہے، یہ حکم خدا ہے، امر خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اس سے زیادہ اس کے چکر میں نہ پڑے، روح کیا ہے، اللہ نے بہرحال روح کو بنایا ہے، جسم کو بنایا ہے، اور جسم کی اور روح کی لڑائی رہتی ہے، روح ایک الگ پیغام دیتی ہے اور جسم انسان کا چونکہ مٹی سے بنا ہے یہ ایک الگ پیغام دیتا ہے، جسم کی اور روح کی دونوں کی ان دونوں کا اختلاف ہوتا ہے، لیکن لوگوں اب انسان کس کی بات کو تسلیم کرے، جسم کی بات کو تسلیم کرے یا روح کی بات کو تسلیم کرے؟ کچھ کام ایسے ہیں انسان کا جسم کہتا ہے اس کام کو کر لے تیرے جسم کو سکون ملے گا، جس طرح سے آپ رات کو آرام کرتے ہیں، رات کو سوتے ہیں تو جسم کہتا ہے سو جا آرام ملے گا، جسم کہتا ہے بستر پہ لیٹ جا، جسم کہتا ہے آرام کی ضرورت ہے،
جسم تھک جاتا ہے، اسے آرام کی ضرورت ہوتی ہے، مگر روح بھی ایک جسم کے اندر ہے۔ روح بندے سے کہتی ہے سونا تو ہے مگر خبردار ایسے ہی نہیں سو جانا، جسم کا آرام دیکھنا، لیکن جسم کے آرام کے ساتھ ساتھ روح کی تسکین کا بھی خیال کرنا، روح کے آرام کے بارے میں بھی سوچنا۔ اگر ایسے ہی سو گیا جسم کو آرام تو مل سکتا ہے، روح کو آرام نہیں ملے گا، تو روح کہتی ہے ایسے ہی نہیں سو جانا، بلکہ سونے سے پہلے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سر جھکانا، سجدے کرنا، نماز عشاء کو ادا کر کے سونا، پھر تیرے جسم کو بھی آرام ملے گا، اور سجدہ کرے گا تو روح کو بھی آرام مل جائے گا۔ تو جسم کے آرام کے ساتھ روح کا آرام بھی ضروری ہے، روح کی تسکین بھی ضروری ہے۔ روح کا سکون کیسے ملتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم نے رات کو آرام کے لیے بنایا، سکون کے لیے بنایا۔ رات کو بندہ سوتا ہے سکون ملتا ہے۔ ہاں میرے عزیزوں غور کرو، اللہ تعالیٰ نے رات کو آرام کے لیے بنایا، سکون کے لیے بنایا، مگر بات جب روح کی آتی ہے تو کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں رات کو بستر پہ سو کر آرام ملتا ہے، کچھ ایسے لوگ ملیں گے جو بستر پہ سوئیں گے تب آرام ملے گا، اور کچھ ایسے بھی اللہ والے ہیں کہ جب وہ سجدے میں سر رکھیں گے تب انہیں آرام ملتا ہے، تب انہیں سکون ملتا ہے۔ آؤ میرے عزیزو سنو سکون کیا ہوتا ہے اور سکون کس کو کہتے ہیں۔ ایک بادشاہ اپنے محل کے اندر سو رہا ہے، ایک بادشاہ ہے جو اپنے نرم و گداز بستر پہ لیٹا ہے، مخملی بستر پہ لیٹا ہے، بڑے مزے کی نیند ہے اس کی، بڑے آرام کی زندگی ہے اس کی، اے لوگو، لیکن بادشاہ نے کھڑکی کھول کے دیکھا، باہر کا منظر ہے، بادشاہ نے دیکھا ایک فقیر ہے، اس کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی گدا ہے نہ کوئی بستر ہے، اس کے پاس میں کوئی بیڈ نہیں، کوئی چارپائی نہیں ہے، اس فقیر کے پاس میں ایک پھٹی ہوئی چادر ہے، ایک پھٹی ہوئی چادر کو لے کر وہ فقیر روڈ پر لیٹ گیا، روڈ کے فٹ پاتھ پر سونے لگا۔ جب روڈ کے فٹ پاتھ پر فقیر سو رہا ہے، جب اس نے اپنی چادر کو آدھی کو بچھایا، آدھی چادر کو اپنے جسم پر ڈال لیا، آدھی چادر کو بچھا کر آدھی چادر کو اس نے اوڑھ لیا، وہ فٹ پاتھ پر لیٹ گیا، فٹ پاتھ پر نیند لینے لگا۔ بادشاہ دیکھ کے سوچنے لگا ایک میری زندگی ہے، میں محلوں کے اندر نرم و گداز بستر پہ سوتا ہوں، میرے ارد گرد خادم ہوا کرتے ہیں، ایک اس کی زندگی ہے فقیر کی کہ اس کے پاس میں بستر تک نہیں ہے، اس کے پاس میں نہ کوئی بیڈ ہے نہ کمبل نہ تکیہ ہے، ایک پھٹی چادر ہے، اسی کو آدھی کو بچھا رہا ہے اور اسی کو آدھی کو جسم پہ اوڑھ رہا ہے۔ اے لوگوں، رات تو گزر گئی، اب صبح کا اجالا پھیلا، صبح کی سفیدی نمودار ہو گئی، صبح کا اجالا ہوا، بادشاہ نے کہا محل کو سجاؤ ذرا اور فقیر کو باہر سے بلاؤ۔ فقیر کو باہر سے بلایا گیا، بادشاہ نے فقیر کو بلا کر معلوم کیا، اے فقیر یہ بتا تیری رات کیسی گزری ہے؟ میں ہوں جو محل کے اندر سوتا ہوں، نرم و گداز بستر پہ سوتا ہوں، ایک تو ہے تیری زندگی ہے، تو فٹ پاتھ پہ سویا کرتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا بتا تیری زندگی کیسی، تیری رات کیسی گزری؟ تو بادشاہ کے سامنے وہ فقیر کہنے لگا اے بادشاہ میری رات کے بارے میں معلوم کر رہا ہے تو سن لے، میری آدھی رات تیری رات کی طرح گزری ہے اور آدھی رات تیری رات سے بھی زیادہ اچھی گزری ہے۔ بادشاہ نے کہا تیری رات میری رات جیسی، اور تو کہہ رہا ہے کہ تیری رات میری رات سے اچھی، تیری رات میری رات سے اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو فٹ پاتھ پہ سو رہا تھا، میں محل میں سو رہا تھا، میں اپنے مخملی بستر پہ سو رہا تھا اور تو فٹ پاتھ پر سو رہا تھا، تیری رات میری رات سے اچھی کیسے ہو گئی؟ تو بادشاہ کو جو فقیر نے جواب دیا نا، وہ جواب سنو میرے عزیز۔ وہ فقیر کہنے لگا بادشاہ سے اے بادشاہ تو اپنے محل میں سویا، تو اپنے نرم و گداز بستر پہ سویا، میں فٹ پاتھ پہ روڈ پہ سو گیا،
لیکن جب مجھے بھی نیند آ گئی، تجھے بھی نیند آ گئی، تو نیند آنے کے بعد میں پھر اس کا احساس نہیں ہوتا کہ کون کہاں سو رہا ہے۔ نیند سب کو ایک جیسی آتی ہے۔ بولو، یا سوتے میں بھی آپ کو پتا رہتا میں مخمل کے گدے پہ لیٹا ہوں، سو گئے، نیند سب کی ایک جیسی ہے۔ نیند نیند ہوتی ہے۔ بادشاہ سے فقیر کہنے لگا تو بھی سو گیا، میں بھی سو گیا۔ سونے سے پہلے تک احساس تھا کہ میں روڈ پر ہوں، تو محل میں ہے، لیکن جب سو گئے تو دونوں کی نیند ایک جیسی ہو گئی، سو گئے تو پھر آگے جو رات گزری ہے وہ تیری میری ایک جیسی گزری ہے۔ تو بھی سو گیا، میں بھی سو گیا، تجھے بھی نیند آ گئی، مجھے بھی نیند آ گئی، اور نیند میں دونوں کی رات ایک جیسی ہو گئی۔ فقیر کہنے لگا بادشاہ آدھی رات تو نے بھی سو کر گزاری، میں نے بھی سو کر گزاری۔ کہتا ہے آدھی رات تو میری بالکل تیری رات کی طرح گزری، مگر کہنے لگا آدھی رات کے بعد میں پھر میری رات اچھی ہو گئی، تیری رات سے زیادہ اچھی گزر گئی۔ کہنے لگا آدھی رات تک میں سوتا رہا تیری جیسی رات، مگر آدھی رات کے بعد میں اٹھا، میں نے اٹھنے کے بعد میں اپنے مالک کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ میں نے اٹھنے کے بعد میں سجدے میں سر جھکا دیا، اپنے پروردگار کو یاد کرنے لگا، میں رب کے حضور مناجات کرنے لگا۔ جب میں نے اپنے رب کو یاد کرنا شروع کیا تو پھر جو مجھے سکون ملا، پھر جو اللہ کا کرم ہوا، رب کی رحمتوں نے مجھے آغوش میں لے لیا۔ پھر جو آدھی رات گزری ہے اے بادشاہ، وہ آدھی رات میری تیری رات سے ہزاروں درجہ اچھی گزری ہے۔ تو بادشاہوں کی محل کے اندر گزاری ہوئی راتیں فقیروں کی راتوں سے اچھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کو یاد کر کے دیکھو دل سے پھر کتنا سکون ملے گا۔ اچھا، آپ خانقاہوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، مسرور میاں آپ ان سے تعلق رکھتے ہیں، حضور اعلیٰ حضرت سے تعلق رکھتے ہیں، دیگر بزرگوں سے، سرکار غوث اعظم سے، سرکار اجمیر حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے، ان تمام بزرگوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی زندگیاں دیکھی ہیں کبھی؟ کیا سکھایا ہے انہوں نے، کیا پیغامات دیے ہیں انہوں نے؟ مسرور میاں کے ماننے والوں خانقاہوں نے کیا کیا، پیروں نے کیا دیا؟ خانقاہوں نے خالص دین دیا، اللہ کی محبت دلوں میں ڈالی۔ آؤ چلو بغداد کی سرزمین پہ چلو، تاجدار بغداد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیروں کے پیر، پیران پیر، دستگیر سرکار غوث اعظم کی زندگی کو دیکھ لو، کیا دیا سرکار غوث اعظم نے؟ زندگی بھر یہی تو دیا۔ آپ کی بارگاہ میں چور آیا تو آپ نے ولی بنا کے بھیج دیا ہے، اگر ڈاکو آیا ہے تو آپ نے ولایت کا تاج پہنا دیا ہے، شرابی آیا ہے تو اس کو متقی بنا دیا ہے، اگر زانی آیا ہے، آپ کی بارگاہ میں گناہگار آیا ہے، جب آیا تو دل زنگ آلود تھا، گناہوں کی زنگ لگی تھی، لیکن آپ کی بارگاہ سے گیا تو دل کو شفاف آئینہ بنا کر گیا، دل میں اللہ و رسول کی محبت لے کے گیا، پروردگار عالم کا پیار دل میں لے کے گیا۔ تو سرکار بغداد سرکار غوث اعظم نے کیا دیا؟ آپ کی محفل میں جو بھی آتا، آپ کی بارگاہ میں جو بھی آتا تھا، وہ یہی تو لے کے جاتا تھا، اس کی روح کو بیدار کیا جاتا تھا، اسے یہی تو سکھایا جاتا تھا کہ جسم کہے گا آرام کی ضرورت ہے، جسم کا آرام نہ دیکھنا بلکہ روح کی تسکین کا سامان کر لینا، ورنہ جسم کیا مٹی میں مل جائے گا، ختم ہو جائے گی بات، روح باقی رہے گی، روح باقی رہے گی۔ ہمارے بزرگوں نے خدا کی قسم، ان کا طریقہ کار، ان کی زندگیاں اگر آپ دیکھ لینا، ایک میں نام بتا رہا ہوں آپ کو اللہ کے ولی کا،
ایک بڑے معروف ترین ولی ہیں اللہ کے، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہے؟ تو حضرت بایزید بسطامی کی زندگی دیکھیں، ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ۔ ولی کے قرب سے قرب حضور ملتا ہے، محبت کرتے ہو نا ولیوں سے؟ ولی کے قرب سے قرب حضور ملتا ہے، ولی کے قرب سے قرب حضور ملتا ہے، ولی کے عشق کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، خالی اللہ 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 کرنے سے اگر اللہ مل جاتا نا تو بہت لوگ ٹہل رہے ہیں اللہ اللہ کرتے ہوئے، بڑی بڑی تسبیحات میں ہیں، اللہ 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 اللہ، دانے برابر تسبیح کے چل رہے ہیں۔ اور بعض تسبیح پڑھنے والے تو ایسے ہیں، لیٹسٹ ورژن تسبیح پڑھنے والوں کا ایسا ہے کہ پہلے یوں تسبیح یوں سامنے ہاتھ رکھ کے پڑھی جاتی تھی، اب تسبیح پیچھے ہاتھ رکھ کے لوگ پڑھتے ہیں۔ دیکھے ہوں گے آپ نے وہ تسبیح پڑھنے والے، اب ان کے ہاتھ یوں پیچھے رہتے ہیں، پیچھے ہاتھ ہے، تسبیح چل رہی ہے، پڑھے کچھ یا نہ پڑھے مگر تسبیح کا دانہ چلتا رہے گا۔ ایک تسبیح پڑھنے والا تو ایسا دیکھا کہ یوں طبیعت سے دانے اس کے تسبیح کے یوں کھینچ رہا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والے لوگ اللہ کا ذکر کریں تو اس انداز سے کریں کہ وہ ذکر دل کو سکون اور راحت پہنچائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ایسا ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کا ذکر ہے جو دلوں کو سکون دیتا ہے، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملا کرتا ہے، دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یا دنیا بے چین نظر آ رہی ہے، اضطراب ہے، ہر آدمی پریشان ہے، سکون نہیں مل رہا ہے، دل کو چین نہیں مل رہا ہے، آرام نہیں ہے زندگی میں، کہاں سے ملے گا سکون، کہاں سے آئے گا آرام؟ ادھر ادھر بھاگنے والے، اگر سکون چاہیے تو چل ذرا مسجد میں، چل سر جھکا سجدے میں، پھر سکون ملے گا۔ چل ذرا رب کی بارگاہ میں چل، اپنے رب کو یاد کر، پروردگار سے اپنا تعلق مضبوط کر لے، پھر دیکھ دل کو سکون مل جائے گا، روح کو اطمینان مل جائے گا، تیری طبیعت شاد ہو جائے گی۔ اگر سکون چاہتے ہو زندگی میں تو پروردگار عالم سے اپنا رابطہ مضبوط کر لو، اپنا رشتہ رب سے مضبوط کر لو۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کیا کرو۔ حضرت بایزید بسطامی بازار گئے، ایک غلام خرید کر لائے، بازار سے غلام خریدا، آپ نے غلام سے معلوم کیا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حضور میرا نام اسلم ہے۔ غلام لے کر آ گئے، کہنے لگا حضور میرا نام ہے اسلم۔ آپ نے فرمایا تیرا ایک ہی کام ہوگا، ایک ہی ڈیوٹی ہوگی، کیا؟ فرمایا تیرا اتنا سا کام ہوگا، تو ہر روز مجھے فجر کی نماز سے پہلے وضو کرائے گا، وضو کرانا صرف تیرا کام، باقی کوئی کام نہیں۔ غلام بھی خوش ہو گیا، چلو اچھی جگہ پہ پہنچ گیا، کام زیادہ ہے ہی نہیں، صرف مجھے ایک بار وضو کرانا پڑے گا اور کوئی کام نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ولی حضرت بایزید بسطامی نے اس غلام سے کہا ایک بار صرف فجر میں وضو کرانا ہے۔ کب کرانا ہے؟ فجر میں۔ کب؟ زور سے بولو یار۔ فجر کی نماز کے لیے۔ کتنے لوگ ہیں جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں؟ اٹھائیں ذرا ہاتھ، کتنے لوگ ہیں؟ چلو رہنے دو، مت اٹھاؤ، مجھے معلوم ہے نہیں ہے، گنے چنے نکلیں گے 5-10۔ اتنی بڑی تعداد، کیا یہ ہمارے لیے شرم کی بات نہیں؟ اتنی بڑی تعداد جلسے میں ہم بیٹھے ہیں، کیا نماز ہم پر فرض نہیں ہے؟ کسی اور پر فرض ہے؟ اچھا ایک بات بتاؤ یار، اگر نماز ہم نہیں پڑھیں گے بتاؤ کون پڑھے گا پھر؟ ارے نماز ہم پر ہی تو فرض ہے،
یا مندر میں گھنٹا بجانے والوں پہ فرض ہے؟ بولو. ابے ہم نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ کوئی اور پڑھے گا. مگر عجیب بات ہے، عجیب تماشا ہے یار. مسلمان ایک طرف کہتا ہے میں رسوا ہو رہا ہوں، ایک طرف کہتا ہے مجھے آج تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، میری زندگی بڑی سخت ہو گئی، دشوار ہو گئی، روزی نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، میرا کام نہیں چل رہا. کتنے فون آتے ہیں لوگوں کے، لوگ اپنا درد دل سناتے ہیں، روتے ہیں، دکھڑے سناتے ہیں، کہتے ہیں ہم بڑے پریشان ہیں، کہتے ہیں ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، کہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں ہو رہی. کہاں سے برکت ہوگی؟ کبھی گھر میں سجدہ تو کیا کر، کبھی گھر میں قرآن کی تلاوت تو کیا کر. تو گھر میں تلاوت کبھی نہیں کرتا، تو سجدے میں سر کبھی نہیں جھکاتا، کہاں سے برکت ہوگی؟ کہاں سے زندگی میں سکون آئے گا؟ کبھی خدا کو یاد کر کے دیکھ دل سے کتنا سکون ملے گا. پھر تجھے اندازہ ہوگا جب رب کو یاد کرتے ہیں سکون کتنا ملتا ہے. جب پروردگار کو یاد کیا جاتا ہے تو انسان کی زندگی میں کتنا فرق پڑتا ہے، بدلاؤ کتنا آتا ہے، زندگی کس درجہ خوشگوار بن جاتی ہے. یاد رکھنا، اپنے رب کے سامنے ہمیشہ جھکتے رہنا، نمازیں پڑھتے رہنا. آج بتائیے ہماری حالت کیا ہے؟ یہ بڑی تعداد میں نوجوان بیٹھے ہیں میرے سامنے، نئی عمر کے بچے بیٹھے ہیں یہ میرے سامنے. یہ رات کو سوتے نہیں جلدی اور صبح کو اٹھتے نہیں جلدی. رات کو 12 1 بجے تک، 2 بجے تک یہ موبائل چلاتے ہیں، گھومتے پھرتے رہتے ہیں. کس لیے؟ مجھے بتا کہ رات میں تیرا بچہ کوئی بزنس کرتا ہے؟ کہ رات میں تمہارا بچہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کے لیے اسے جاگنا ضروری ہے؟ نہیں نا. صرف موبائل ہی تو چلا کے جاگتا ہے، صرف فیس بک پر ہی تو 4-5 گھنٹے رات کو خراب کرتا ہے، صرف انسٹاگرام پر ہی تو برباد کرتا ہے نا وقت کو. وقت کو بڑی آسانی سے ہم برباد کرتے چلے جا رہے ہیں. جانتے ہو وقت کی قدر کیا ہے؟ وقت کی اہمیت کیا ہے؟ کسی کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی، صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، شہرتیں چھین کے گمنام بھی کر دیتا ہے. صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، شہرتیں چھین کے گمنام بھی کر دیتا ہے. وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے. وقت کو برباد کرنے والوں ذرا سوچو تو صحیح، وقت کیا ہے، وقت کی اہمیت کیا ہے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا، اولیاء نے فرمایا، یہ جو سوئی میں گھڑیاں چلتی ہیں، یہ جو گھڑی کی سوئیاں ٹک ٹک کرتی ہیں، بزرگوں نے فرمایا اس وقت کی گھڑی کی سوئی کو ٹک ٹک جو یہ کرتی ہے، اس کی ٹک ٹک کو ٹک ٹک نہ سمجھنا، بلکہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا اس کو اپنی دل کی دھڑکن سمجھا کرو. دل کی دھڑکن چل رہی ہے، دل کی دھڑکن سمجھا کرو. یہ جو وقت کی سوئی چلتی رہتی ہے، یہ جو وقت کی دھارا بہتی رہتی ہے، قدر کیا کرو. اگر وقت برباد کر دو گے تو تم جانتے نہیں ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کتنی عظیم نعمت عطا کی ہے. یہ گزر گیا ایک بار تو دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا ہے. جو وقت ایک بار گزر گیا وہ دوبارہ زندگی میں واپس نہیں آتا ہے. بچپن گزر گیا دوبارہ واپس نہیں آتا، جوانی گزر گئی دوبارہ واپس نہیں آتی، بڑھاپا آ گیا تو بڑھاپے میں لوگ جوانی کو یاد کرتے رہتے ہیں، اپنی جوانی کے قصے سناتے رہتے ہیں. بڑھاپے میں جوانی کو یاد کرنے والوں سے پوچھا کرو جوانی کیسی تھی، بڑھاپا کیسا ہو گیا، وہ بتائیں گے تمہیں جوانی میں طاقت تھی، جوانی میں بڑا زوم تھا جوانی کا، لیکن بڑھاپا آیا تو کمر بھی جھک گئی، بڑھاپا آیا تو کمزوری آ گئی، بڑھاپا اب ٹھیک سے کھڑے بھی نہیں ہونے دیتا. وقت گزر جاتا ہے، یادیں رہ جاتی ہیں گزرے ہوئے وقت کی. اے میرے عزیزو وقت کو برباد نہ کیا کرو. اے میرے عزیزو آپ کبھی کسی
کسی ندی کے اوپر سے گزرے ہوں گے, کسی ندی کے پل سے آپ کا گزر ہوا ہوگا اور آپ نے نیچے کو کبھی دیکھا ہوگا, پل کے نیچے سے جو پانی گزر جاتا ہے ایک بار وہ دوبارہ اس پل کے نیچے نہیں آتا ہے, وہ گزر گیا سو گزر گیا. وقت کا چرخہ چل رہا ہے, یہ چلتا رہے گا, وقت برباد نہ کیا کرو, وقت کی اہمیت سمجھنا ہے تو چلو قرآن پڑھو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھو, وقت کی اہمیت کو سمجھو. پروردگار عالم نے فرمایا, قرآن مجید کا 30واں پارہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ مبارکہ کا نزول کیا ہے, ایک سورہ مبارکہ ہے جس کا پہلا فقرہ ہے. اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلا فقرہ ہے والعصر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے زمانے کی قسم. کیا؟ زمانے کی قسم. زمانہ کسے کہتے ہیں؟ زمانہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وقت ہی ہوتا ہے نا. آج جو وقت ہے یہ گزر جائے گا, پھر کل اسے ایک زمانے سے یاد کیا جائے گا, ایک وہ زمانہ تھا. پروردگار عالم نے زمانے کی قسم اٹھائی. اچھا ایک سوال کروں میں آپ سے, قسم کب اٹھائی جاتی ہے اور کیوں اٹھائی جاتی ہے؟ جو سچ بولتا ہے اسے کیا کبھی قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے؟ بولو بولو. کہتے ہیں نا سچ کو آنچ نہیں ہوتی. مگر مجھے بتاؤ کائنات میں کون ہے اتنا بڑا سچا کہ خدا سے زیادہ سچ بولنے والا ہو؟ سب سے بڑا سچا پروردگار ہے, سب سے بڑا سچا خدا ہے. بولو سبحان اللہ. نیند آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تقریر ختم کر دیں یا سن رہے ہیں آپ؟ زور سے بولیں سبحان اللہ. اچھا ہاتھ اٹھا کے ایک بار بولیں سبحان اللہ. کوئی تکلیف تو نہیں ہاتھ اٹھانے میں؟ کوئی پریشانی؟ یہ ہاتھ اٹھانا بھی بیکار نہیں ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو؟ ہاتھ اٹھانا میں قرآن سے ثابت کر دوں گا, یہ بہت کامیاب ہے. لوگوں ذرا قرآن پڑھا کرو, ہر چیز کا جواب مل جائے گا. پروردگار عالم کا قرآن سنو. آج تم نے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ دیا, رب کا قرآن پڑھو. اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا میدان محشر کو یاد کرو لوگوں. اللہ نے فرمایا محشر میں زبانیں بند ہو جائیں گی, ہاتھ گواہی دیں گے. زبانیں بند ہو جائیں گی, ہاتھ گواہی دیں گے. آج اگر نبی کے جلسے میں بیٹھ کر ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی پاکی کا اعلان کیا تو یہ ہاتھ گواہ بن جائیں گے. کل میدان محشر میں یہ ہاتھ گواہی دیں گے, اللہ کے سامنے عرض کر دیں گے اے پروردگار تیرا بندہ گناہگار تو تھا اے مولا, مگر یہ جب تیرا ذکر سنتا تھا, یہ جب تیرے محبوب کی محفل میں آتا تھا مولا, یہ ہاتھوں کو اٹھا کر تیری پاکی کا اعلان کیا کرتا تھا. تو جب ہاتھ اٹھا کے آپ کہتے ہیں نا تو یہ ہاتھ گواہ بن جاتے ہیں. تو پھر یہ ہاتھ میدان محشر میں گواہی دیں گے مولا اس نے تیرا ذکر سن کے, اس نے تیری باتیں تیرے محبوب کا ذکر سن کے تیری پاکی کا اعلان کر دیا تھا. اللہ راضی ہو جائے گا. تو میں نے عرض کیا قسم کی اسے ضرورت ہوتی ہے جو اعتبار دلانا چاہتا ہو. اور یاد رکھنا سب سے بڑا سچا پروردگار, خدا سے بڑا سچا بولو کوئی ہے کوئی؟ سب سے بڑا سچا پروردگار. لیکن پروردگار عالم نے قسم اٹھائی زمانے کی قسم.
عرض کیا جائے مولا کی بارگاہ میں ہے مولا زمانے کی قسم اٹھائی تو نے، لیکن مولا تو تو بڑا سچا، تجھ سے بڑا سچا کوئی نہیں، پھر تو نے قسم کیوں اٹھائی؟ اے مولا تجھے قسم کی کیا ضرورت؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب آئے گا، اے میرے بندو بات یہ ہے، قسم اٹھانے کی وجہ یہ ہے کہ جب قسم اٹھائی جاتی ہے نا تو یا تو اس بات کی اہمیت، وہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے، کتنی ضروری بات ہے، اس کی اہمیت کو ثابت کیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قسم اٹھانے کی ایک اور وجہ ہے۔ اللہ نے قسم اٹھائی ہے زمانے کی قسم، اور یہ زمانہ کون سا ہے جس کی قسم اٹھائی اللہ نے؟ اے لوگو غور کرو، زمانوں میں سب سے اچھا زمانہ کون سا؟ تاجدار مدینہ نے فرمایا، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا خیر القرون قرنی، میرے آقا فرماتے ہیں سارے زمانوں میں میرا زمانہ سب سے افضل، سارے زمانوں میں میرا زمانہ سب سے افضل، کیونکہ آقا سب سے افضل تو زمانہ بھی افضل، آقا سب سے افضل تو آقا کی امت بھی افضل، آقا کائنات میں سب سے افضل، کتنے افضل کتنے اعلیٰ، اللہ اکبر کہنے والے نے تو یوں کہہ دیا، پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، سیدہ آمنہ کا دلارا اور حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بے مثال ان کا نام گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا، دست قدرت نے ایسا سجایا، حسن تخلیق کو رشک آیا، جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا۔ نبی سب سے افضل ہے نا، کائنات میں سب سے افضل میرے حضور ہے، ہم غلام حضور کی افضلیت کا اعلان کرتے ہیں، اسی لیے تو کہتے ہیں شاہ فخر رسل، شاہ فخر رسل، واللہ تیری کیا شان ہے، شاہ شاہ فخر رسل، واللہ تیری کیا شان ہے، روح الامین یا شاہدی، روح الامین یا شاہدی، در کا تیرے دربان ہے، روح الامین یا شاہدی، در کا تیرے دربان ہے، شاہ اور ایک شعر سنا رہا ہوں آپ کو، اگر آپ کو اچھا لگے تو بولنا، اچھا نہ لگے تو نہ بولنا۔ رب کی رضا چاہو اگر تو راضی کرو سرکار کو، ارے زور سے بول دو، رب کی رضا رب کی رضا چاہو اگر راضی کرو سرکار کو، پھر خلد میں جانا تیرا، جنت میں پھر جانا تیرا، مشکل نہیں آسان ہے،
جنت میں پھر جانا تیرا مشکل نہیں آسان ہے شاہ امم۔ سب سے افضل حضور ہیں، سب سے اعلیٰ میرے مصطفیٰ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم اٹھائی، حضور نے فرمایا سب سے افضل سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ۔ پروردگار عالم نے قسم اٹھائی اس لیے کہ زمانہ حضور کا افضل ہے، تو یہ کوئی اور زمانہ نہیں ہے جس کی قسم اٹھائی گئی، یہ زمانہ میرے مصطفیٰ کا زمانہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا قسم اٹھا کے فرمایا کہ رسول جتنا لاجواب ہے اس کا زمانہ بھی تو میں نے افضل بنایا ہے، اسی لیے اس زمانے کی اہمیت کو بتانے کے لیے اور وقت کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے کہ بندوں کو مزاج مل جائے وہ زمانہ کہ جس زمانے میں حضور دنیا میں تشریف لائے، وہ زمانہ کہ جس میں حضور موجود ہے، اور وہ زمانہ صرف وہ زمانہ نہیں ہے اگر کوئی سمجھے کہ حیات ظاہری کے 63 سال جو حضور نے مکہ مدینہ میں گزارے بس وہی حضور کا زمانہ، ایسا نہیں ہے میرے پیارے، وہ زمانہ بھی حضور کا زمانہ، اس کے بعد والا زمانہ بھی حضور کا زمانہ، اور جس میں ہم رہتے ہیں وہ بھی میرے آقا کا زمانہ ہے، اور صبح قیامت تک میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے۔ ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، قیامت تک میرے آقا کا زمانہ ہے، آج بھی آقا کا زمانہ، کل بھی آقا کا زمانہ، صبح قیامت تک میرے آقا کا زمانہ۔ اس لیے کہ حضور کل بھی تھے، آج بھی ہیں، کل بھی رہیں گے، کل بھی آقا موجود، آج بھی موجود اور قیامت تک موجود رہیں گے۔ اور ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم یہی تو اعلان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ کلمہ شریف کا پہلا فقرہ ہم کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود عبادت کے لائق، زور سے بولو، نہیں، اللہ عبادت کے لائق ہے۔ اور دوسرا فقرہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ترجمہ؟ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے، زور سے بولو، رسول، رسول، رسول ہیں۔ یہ تو نہیں کہتے رسول تھے، بولو کیا کہتے ہیں؟ ہیں۔ ہر انسان کلمہ پڑھنے والا یہی کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا تھے۔ کل جناب صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا، انہوں نے بھی کہا ہے، حضرت عمر فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا، انہوں نے بھی پڑھا ہے، حضرت عثمان غنی نے پڑھا، مولا علی نے پڑھا، انہوں نے بھی کہا ہے، اور آج ہم پڑھتے ہم بھی کہتے ہیں، ہمارے بعد والے پڑھیں گے وہ بھی کہیں گے ہیں، قیامت تک جتنے بھی لوگ کلمہ پڑھیں گے وہ سب یہی کہیں گے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کل والوں نے کہا آج بھی ہے، آج والے کہہ رہے ہیں آج بھی ہے، اور آنے والے کل میں بھی کہا جائے گا آج بھی ہے۔ کلمہ پڑھنا اس بات کی علامت ہے، ادھر کلمہ پڑھا، ادھر میرے آقا کی زندگی کا، ادھر میرے مصطفیٰ کی حیات کا عقیدہ بھی واضح ہو گیا، حیات النبی کا عقیدہ ایک کلمے نے، پہلے کلمے کے فقرے نے واضح کر دیا کہ ہمارے آقا کل بھی دنیا میں موجود تھے، آج بھی ہے اور صبح قیامت تک رہیں گے۔ مطلب یہ ہوا مصطفیٰ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔
ہم سنی مسلمان ہیں، ہم سنی مسلمان ہیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم تو دنیا کو بتاتے حضور کی بات کرنے والوں، ہمارے نبی کی زندگی کی بات کرنے والوں، ارے ہمارا عقیدہ تو سنو. ہم تو ساری دنیا کو پیغام دیتے ہیں، بتاتے ہیں. ہر سنی مسلمان ہماری قوم کا بچہ بچہ کہتا ہے یا رسول اللہ تجھ پہ مر مر کے ہوئے سارے جیال زندہ، تجھ پہ مر مر کے ہوئے سارے جیال زندہ، تو بھی زندہ ہے تیرے چاہنے والے زندہ. ہمارے نبی بھی زندہ، نبی کا ہر غلام. تجھ پہ مر مر کے ہوئے سارے جیالے زندہ، تو بھی زندہ ہے تیرے چاہنے والے زندہ. کل بھی تھے آج بھی ہیں کل بھی رہیں گے یوں ہی، کل بھی تھے آج بھی ہیں کل بھی رہیں گے یوں ہی. فاطمہ زہرا کی آغوش کے پالے زندہ. تو زندگی اور موت کا فرق یہی ہے کہ حضور زندہ، حضور کا ہر امتی زندہ. اب غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیات النبی کا مسئلہ حل کر دیا پہلے کلمے کے اندر. تو نبی کا زمانہ ہے یہ بھی، اور صبح قیامت تک نبی کا زمانہ. اور مصطفیٰ جان رحمت کے زمانے کی قسم اللہ نے اٹھائی، فرمایا والعصر، زمانے کی قسم. ایک تو زمانے کی قسم اٹھا کے اللہ نے وقت کی اہمیت بتائی. وقت کی اہمیت کیا ہے؟ وقت برباد نہ کیا کرو. اے میرے نوجوانوں، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، میری قوم کے بچوں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، یہ جو رات رات بھر موبائل چلا کر تم اپنا وقت برباد کرتے، خدا را وقت برباد نہ کرو. دنیا میں جاگنے والے تم نے بہت دیکھے ہوں گے، الگ الگ طریقوں سے لوگ جاگ رہے ہیں. حالت یہ ہے کوئی رات کو کرکٹ کھیل کے جاگ رہا ہے تو کوئی کرکٹ دیکھ کے جاگ رہا ہے. بولو. اور آج کل تو چل رہا ہے نا آئی پی ایل، تمام بچہ بچہ لگا پڑا ہے کرکٹ میں، بوڑھا بچہ جوان سب کرکٹ کھیل. اور یہ آج کل ہمارے نوجوانوں میں ایک اور خرابی، یہ آ جائے بغیر کیے آ جائے، بغیر محنت کے آ جائے. یاد رکھنا یہ دولت کسی کام کی دولت نہیں ہے، یہ جو جوئے میں آتی ہے یہ کسی کام کی دولت نہیں ہے. اور کون سی دولت کی تمنا کر رہے ہو جو دنیا میں رہ جاتی ہے، دنیا کا سرمایہ ہے، دنیا میں رہ جاتا ہے. یہ دولت جو ہے ہاتھوں کا میل ہے. یاد رکھنا سکندر جب دنیا سے گیا اس نے مرنے سے پہلے وصیت کی کہ میرے ہاتھ جنازے کے باہر نکال دینا. کہا کس لیے؟ کہنے لگا دنیا کو پتہ لگ جائے اتنا بڑا بادشاہ سکندر، اتنا بڑا بادشاہ جس نے دنیا پہ حکومت کی، مگر جب دنیا سے جا رہا ہے تو ساتھ میں کچھ نہیں ہے، خالی ہاتھ جا رہا ہے. کیا جائے گا ہاتھ؟ دولت چاہے جتنی بھی کما لو اسلام نہیں روکتا، مگر حلال دولت ہو، جائز ہو. اسلام حرام سے روکتا ہے، نبی کی شریعت حرام سے روکتا
آج جو لوگ جوئے کو نئے نئے نام دے کر اسے سمجھتے کہ اب کوئی دقت نہیں، سٹے کو نئے نئے نام دے کر لوگ سوچ رہے ہیں کہ اب کوئی دقت نہیں، اب کر سکتے ہیں۔ آج جوا کھیلنے والوں نے جوئے کو کتنا موڈیفائی کر دیا، موبائل ایپلیکیشن ایسی ایسی آ گئی، رات دن وہی ایڈ آتے رہتے ہیں، لوڈو کھیلو اس میں لگا لو سٹا، موبائل میں گیم کھیل لو اس میں پیسے لگا لو، اور دنیا لگی پڑی ہے اس پہ آؤ اس پہ آؤ، جنگلی رمی پہ آؤ، تین پتی پہ آؤ، ڈریم 11 پہ آؤ، لوڈو پہ آؤ، ادھر ادھر تمام انوائٹ کر رہے ہیں، آ جاؤ بس جوا کھیل لو۔ کس کا کام ہے جوا کھیلنا؟ میرے بچوں تم غور سے سنو، کس کا کام ہے شراب پینا؟ اللہ کے قرآن نے فرما دیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن نے فرمایا جوا کھیلنا، شراب پینا یہ کس کے کام ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ کام سارے کے سارے شیطان کے کام ہے۔ کام کس کے؟ شیطان کے۔ قرآن نے کیا کہا؟ یہ کام کس کے؟ بولو، کر کون رہا ہے؟ نبی کا کلمہ پڑھنے والے، مصطفیٰ کے امتی کہلانے والے آج جوا بھی کھیل رہے ہیں، شراب بھی پی رہے ہیں، سٹا بھی کھیل رہے ہیں، اور دعویٰ اس پر یہ ہے کہ ہم نبی کے سچے غلام ہیں۔ یہ غلامی نہیں ہوتی۔ کون سی غلامی کی بات کرتے ہیں ہم؟ رات دن شرابیں پینے والا کہتا ہے میں نبی کا غلام، رات دن جوا کھیلنے والا کہتا ہے میں نبی کا غلام۔ ارے شرمانی چاہیے ہمیں۔ اور شراب تو بڑی عام ہو گئی ہمارے یہاں، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ماڈرن بننے کے لیے شراب پینا ضروری ہے، معاذ اللہ۔ شراب کی بوتلیں ہاتھ میں اٹھانے والوں، شرابیں پینے والوں، تم شراب کی بوتل اٹھاتے ہو، شراب کا جام اٹھاتے ہو، کہتے ہو سرور چاہیے، مزہ چاہیے، کہتے ہو نشہ ہوگا تو سرور آئے گا، مزہ ملے گا۔ کون سے نشے کی، کون سے سرور کی بات کرتے ہو؟ یہ جو تم گندی شراب پیتے ہو اس کا نشہ کیسا ہوتا ہے؟ صبح کو پیو گے شام کو اتر جائے گا، رات کو پیو گے صبح کو اتر جائے گا۔ شراب پینے کا اگر شوق رکھتے ہو تو ایک شراب میں بتاتا ہوں، یہ گندی شراب نہ پیا کرو، اس کا نشہ ہوتا ہے تو نالیوں میں پڑے نظر آتے ہو، اس کا نشہ ہوتا ہے تو گالیاں دیتے نظر آتے ہو۔ لیکن سنو ایک شراب میں بتاتا ہوں، یہ شراب صبح کو پیو گے شام کو اتر جائے گی، رات کو پیو گے صبح کو اتر جائے گی۔ ہاں شراب پینے کا شوق ہے تو شراب ایسی پیو ایک بار پی لو زندگی بھر نہ اترے۔ وہ کون سا نشہ ہے، وہ کون سی شراب ہے؟ اے نوجوانوں اگر شراب پینی ہے تو مصطفیٰ کے عشق کی شراب پی لو، خدا کی قسم ادھر پیو گے نشہ زندگی بھر رہے گا، قبر میں بھی اسی نشے میں جھومتے نظر آؤ گے، حشر میں بھی اسی سرور میں جھومتے نظر آؤ گے۔ یہ تو گندی شراب ہے۔ یہ شراب کیسی ہے؟ تاجدار مدینہ والی کونین نے فرمایا یہ جو شراب ہے یہ گندی شراب، میرے آقا نے فرمایا شراب ام الخبائث ہے، تمام خرابیوں کی جڑ ہے شراب، تمام خرابیاں یہیں سے جنم لیتی ہیں۔ اور سنو ذرا مصطفیٰ کا فرمان سنو، مدینے والے آقے کا فرمان سنو، تاجدار مدینہ نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں، کتنے؟
ادھر دیکھو، ادھر میری طرف 3 لوگ، یہ آخری باتیں ذرا غور سے سن لو. تاجدار مدینہ نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں کہ انہیں جنت تو بڑی چیز ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. 3 لوگ، جنت تو میاں بڑی چیز ہو گئی، انہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. کون ہیں وہ 3 لوگ؟ آؤ سنو مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان سنو. تمہارے میرے آقا نے فرمایا، مدینے کے سلطان نے فرمایا، پہلا وہ جو نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا بے نمازی کو جنت تو بڑی بات ہو گئی. آقا نے فرمایا بے نمازی کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. کتنی سخت بات ہو گئی. ہم تو ادھر بڑے اچھلتے ہیں نا، ہم تو بڑا شور کرتے ہیں نا، نعرے لگاتے ہیں، حلق پھاڑتے ہیں کہ ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اپنے پیر کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مسرور میاں کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ارے او خدا کے بندو، دامن چھوڑنے کی بات تو تب آئے گی جب پہلے دامن پکڑ لوگے. ابھی دامن پکڑا نہیں، چھوڑنے کی باتیں پہلے کرنے لگے. پہلے دامن پکڑو تو صحیح. دامن پکڑنے کا مطلب کیا سمجھتے ہو؟ کہ یہ دامن پکڑنا اس کو کہتے ہیں کیا؟ دامن پکڑنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کسی کے کپڑے پکڑے جائیں. دامن پکڑنے کا مطلب ہوتا ہے اگر ہم نے کہا پیر کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مطلب یہ ہوا پیر کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے. اب دیکھنا پڑے گا پیر کی زندگی کو. پیر نمازی ہے تو مرید کو چاہیے نماز پڑھے، اور اگر پیر نمازی ہے تو ایسے پیر پہ لعنت بھیج دے، اس سے دور ہو جائے. مگر ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ پیر بھی بے نمازی، مرید بھی بے نمازی. نہ پیر کو اتنی فکر ہے، نہ مرید کو اتنی فکر ہے. پیر ادھر چلم پی رہا ہے، گانجا پی رہا ہے، تو مرید بھی ساتھ ساتھ بیٹھ کے چلم پی رہے، گانجا پی رہے. ایسے ایسے بھی تو ہیں، بتاؤ. چلم پینے والے پیر ہوں گے تو خود سوچو مریدوں کا حال کیا ہوگا. جب پیر گنجیڑی ہوں گے، نشیڑی ہوں گے، تو پھر مرید ان کے کیسے ہوں گے؟ اللہ ماشاءاللہ، وہ بھی جاہل کے جاہل. تو یہ یاد رہے، حضور نے فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے. حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آقا نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے. تو لاکھ دنیا میں جو کرنا کرتا رہے، اگر نماز نہیں پڑھے گا نا، حضور نے تو اعلان کر دیا بے نمازی کو جنت تو بڑی بات ہو گئی، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. جنت تو بڑی بات ہو گئی، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. پہلا بے نمازی. اب دوسرا، تمہارے میرے آقا نے فرمایا، مدینے کے سلطان نے فرمایا، تاجدار مدینہ نے فرمایا دوسرا وہ جو شراب پیتا ہے. حضور فرماتے شرابی کو جنت تو بڑی چیز ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. اور ایک روایت میں ہے کہ دوسرا وہ ہے جو ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے، اسے جنت تو بڑی چیز ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. اور تیسرا کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تیسرا وہ جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہو. آقا نے فرمایا اسے جنت تو بڑی چیز ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. ہر اسٹیشن پر، ہر ایئرپورٹ پر، ہر پبلک پلیس میں آج کل عورتوں کا بول بالا ہے. ہر جگہ عورتیں نظر آتی ہیں. کہاں سے جاتی ہیں یہ؟ کہیں ودیش سے تو نہیں آتی نا، ہمارے تمہارے گھروں سے نکل کے جاتی ہیں نا. حضور نے فرمایا جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہوں، جنت تو بڑی چیز ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی.
ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہماری زندگی کس طرف جا رہی ہے؟ شرابیں، جوا، سٹا، یہ سب چیزیں زندگی میں آ گئی، تو ہم اپنا وقت برباد کیے جا رہے ہیں ان چیزوں میں. رات رات بھر لوگ جاگ رہے ہیں، سٹے کھیل کھیل کے جاگ رہے ہیں، جوا کھیل کھیل کے جاگ رہے ہیں، کرکٹ دیکھنے میں رات جاگ کے گزار دی. یاد رکھنا میرے عزیزوں، رات کو جاگنے والے بڑے ملیں گے اور ان کے الگ الگ ایکسکیوز ملیں گے، الگ الگ بہانے ملیں گے، مگر ہاں میں تمہیں وہ جاگنے والے بتاتا ہوں کہ وہ راتوں کو جاگتے تھے تو ان کا جاگنے کا انداز یہ ہوتا تھا، وہ ساری ساری رات اللہ کا ذکر کرنے میں گزار دیا کرتے تھے، اللہ کے ذکر میں راتوں کو جاگ کر گزار دیا کرتے تھے. ایک وہ جاگنے والے تھے، ایک ہم جاگنے والے، ہم کر رہے ہیں وقت برباد. تو اللہ نے وقت کی قسم، زمانے کی قسم، اس کے آگے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر. اللہ کا قرآن کہتا بے شک انسان گھاٹے میں ہے، بے شک انسان نقصان میں ہے. انسان گھاٹے میں ہے. کون سا انسان گھاٹے میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قرآن نے جو فرما دیا بے شک انسان گھاٹے میں ہے، ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں. ہم نے دیکھا کسی نے بلڈنگ بنائی، ہم نے کہہ دیا یہ فائدے میں ہے. کسی نے مکان بنا لیا، کسی نے زمین خرید لی، ہم نے کہا یہ فائدے میں ہے. کسی نے اگر شہر میں جا کر اچھا مکان بنا لیا، کاروبار کر لیا، ہم نے کہا یہ فائدے میں ہے. مگر قرآن کہتا ہے بلڈنگ بنانے والا، محل بنانے والا فائدے میں نہیں ہے. قرآن کہتا ہے انسان نقصان میں ہے. کیونکہ دولت کی بنیاد پر تو کوئی فائدے میں نہیں ہو سکتا. اگر صرف دولت کی بنیاد پر فائدہ اگر دیکھا جائے اور فائدے کو فائدہ سمجھ لیا جائے تو دولت تو جو پہلے گزر گئے ان پہ بڑی تھی. شداد پہ بڑی دولت تھی، قارون پہ بڑی دولت تھی، نمرود بھی بادشاہ تھا، بڑی دولت تھی، فرعون بھی بادشاہ تھا، بڑی دولت تھی. لیکن ان دولت والوں کو اللہ کے قرآن نے پہلی لائن میں کھڑا کر دیا. اللہ تعالیٰ کے قرآن نے فرمایا شداد ہو یا نمرود ہو یا قارون ہو یا فرعون ہو، جتنے بھی دولت رکھنے والے بڑے بڑے امیر کبیر ہو، سب نقصان میں، سب گھاٹے میں. اور تاریخ گواہ ہے. بتاؤ فرعون گھاٹے میں نہیں تھا؟ قارون گھاٹے میں نہیں تھا؟ فرعون دریا میں غرق ہو گیا. گھاٹے میں تھا یا فائدے میں؟ بولو. نقصان میں تھا یا فائدے میں؟ نمرود کو ایک مچھر نے دماغ میں گھس کے مار ڈالا، فائدے میں رہا یا نقصان میں؟ بولو، زور سے بولو. قارون اس کے خزانے کے ساتھ اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا، فائدے میں رہا یا نقصان میں؟ تو پتہ لگا دولت سے فائدہ اور نقصان سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا جائے مولا دولت کمانے والا فائدے میں نہیں ہے، بلڈنگ بنانے والا فائدے میں نہیں ہے، مال جمع کرنے والا، زمین خریدنے والا فائدے میں نہیں ہے، تو یا اللہ تو بتا فائدے میں کون ہے؟ تو اللہ کے قرآن نے بتایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. اللہ کا قرآن کہتا ہے فائدے میں وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا. دولت ہو یا نہ ہو ایمان ہو، بلڈنگ ہو یا نہ ہو ایمان ہو، پلاٹ ہو یا نہ ہو ایمان ہو، جائیداد ہو یا نہ ہو، بولو ایمان ضروری ہے. ایمان ہے تو سب کچھ ہے. ایمان کیا ہے؟ ایک خالی زمین کی طرح، ایک پلاٹ کی طرح ہے. ایمان کی زمین تو موجود ہو لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے اس پر عمارت بھی بناؤ. کون سی عمارت بنائے؟
اللہ کے قرآن نے فرمایا ایمان کی زمین ہے تو عمارت تیار کرو. قرآن کہتا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اللہ کا قرآن کہتا ہے ایمان سینے میں آ گیا, ایمان کی زمین موجود ہے تو اعمال صالحہ کی عمارت بنا لو, اعمال صالحہ کی عمارت تیار کر لو. تو ایمان کی زمین پر اعمال کی عمارت تیار کریں, ایمان کی زمین پر اعمال کی بلڈنگ بنائیں. تو پہلی کامیابی, پہلا فائدہ کہ ایمان ہو, اور دوسرا فائدہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ زندگی میں ہو. یہ اعمال صالحہ کیا ہے؟ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہی تو اعمال صالحہ. تو بلڈنگ بنانے کے لیے, گھر بنانے کے لیے جس طرح آپ کو اینٹوں کی ضرورت پڑتی ہے, سیمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے, ان سب چیزوں کی, کنکریٹ کی ضرورت پڑتی ہے, اسی طرح سے ایمان کی, اعمال کی جب آپ عمارت تیار کرتے ہیں تو آپ کو نماز کی ضرورت پڑے گی, سجدوں کی ضرورت پڑے گی, بندگی کی ضرورت پڑے گی, روزوں کی ضرورت پڑے گی, اعمال صالحہ کی ضرورت پڑے گی. تو اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے تو ایمان ضروری, ایمان کے ساتھ اعمال ضروری, اعمال بے حد ضروری. گفتگو میری ختم ہو رہی ہے, آخری بات آپ سے کہہ رہا ہوں, ایمان کے ساتھ اعمال ضروری. آج ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں, ہم وقت برباد کر رہے ہیں, ہم اپنے پروردگار کے احکامات پر عمل نہیں کرتے, ہماری زندگیاں اس زاویے پر نہیں گزرتی, اس قرینے پر نہیں گزرتی جو قرینہ اللہ رسول نے ہمیں عطا فرمایا. حضور نے کیا سکھایا اس امت کو, حضور نے کیا پیغام دیے اس امت کو, مصطفیٰ نے اس امت کو کیا بنایا تھا اور یہ امت کیا بن بیٹھی. حضور نے اس امت کو کیا دیا تھا, اس امت سے وہ سرمایہ چھن گیا, اس امت سے وہ دولت چھن گئی, اس امت کے سینوں میں ایمان کی جو دولت مصطفیٰ نے دی تھی وہ ایمان کمزور ہو گیا. یاد رکھنا میرے عزیز, زندگی کامیاب چاہتے ہو, زندگی اگر آپ چاہتے ہو خوشگوار ہو جائے تو ضروری ہے کہ اپنا رب سے تعلق مضبوط کریں, اپنے رب کو, اپنے پروردگار کو راضی کریں, اس رب سے اپنا تعلق مضبوط کریں. وہ بہت پیار کرتا ہے, بڑا کرم کرتا ہے, بڑا فضل کرتا ہے. جانتے ہو اللہ تعالیٰ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں تیری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں, شہرگ سے بھی زیادہ قریب. اللہ فرماتا ہے بندے میں تیرے اتنا قریب ہوں, تو پکار تو صحیح, تو پکار تو صحیح, ذرا پکار کے دیکھ. تو اپنے رب کو پکارے گا, تو کہے گا اے اللہ میری مدد فرما, تو کہے گا یا اللہ, پروردگار کی رحمتیں فوراً پکاریں گی. اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا, تاجدار مدینہ نے فرمایا اللہ بندوں سے اتنا قریب ہے, اتنا قریب ہے. اللہ تعالیٰ کو جب بندہ ایک بار پکارتا ہے, اپنے خدا کو بندہ ایک مرتبہ پکارتا ہے تو پروردگار کی رحمتیں اس پکارنے والے کو 70 مرتبہ پکارتی ہے. اللہ کی رحمتیں 70 مرتبہ اسے کہتی ہیں ہاں میرے بندے, ہاں بولنا, ہاں بولنا, تیرا رب ہے, تیرا رب تیرے پاس ہے, تو بول تو صحیح. تو اپنی شیطان بہکاتا ہے, بندوں کو بہت بہکاتا ہے, مگر رب کتنا کرم کرتا ہے نا, رب نے تنہا نہیں چھوڑا. اللہ نے فرمایا میں تیرے بہت قریب ہوں, تو شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا. شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا مولا تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. اللہ نے کہا تھا بہکا لے, میں بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑوں گا, کرم پہ کرم کروں گا. شیطان کہنے لگا مولا سامنے سے بہکاؤں گا, سامنے سے حملہ کروں گا. کہنے لگا پیچھے سے بہکاؤں گا, پیچھے سے حملہ کروں گا. دائیں جانب سے بہکاؤں گا, بائیں جانب سے بہکاؤں گا. شیطان نے کہا چاروں طرف سے بہکاؤں گا, چاروں سائیڈوں سے بہکاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا او شیطان و مردود, تو نے 4 سائیڈوں کو چن لیا, چاروں طرف سے تو بہکائے گا. 4 سائیڈیں تیری, مگر 2 سائیڈوں کو تو نے چھوڑ دیا, وہ 2 سائیڈیں میری.
اللہ نے فرمایا تو 4 طرف سے بہکائے گا، 4 سائیڈیں تو نے چن لی، 2 سائیڈیں چھوڑ دی، ایک نیچے والی کو چھوڑ دیا، ایک اوپر والی سمت کو چھوڑ دیا، تو نے 2 سمتیں چھوڑ دی، 2 سائیڈیں چھوڑ دی، آگے پیچھے دائیں بائیں کو تو نے چن لیا، اوپر نیچے کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تو میرے بندوں کو چاروں طرف سے بہکائے گا میں 2 طرف سے کرم کروں گا، تو بہکائے گا بندے سے گناہ ہو جائیں گے، مگر وہ جب اوپر کو دیکھے گا یوں ہاتھ اٹھائے گا اور جب کہے گا مولا معاف کر دے، اللہ فرماتا ہے میں کرم کروں گا، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ کرم نہیں تو کیا؟ شیطان بہکاتا ہے، رب کہتا ہے میرے بندے بس تو یوں دیکھ، ہاتھ اٹھا، پھر دیکھ تیرے رب کی رحمتیں آئیں گی۔ اللہ نے فرمایا شیطان تو نے نیچے والی سائیڈ کو بھی چھوڑ دیا، میں اس طرف سے بھی کرم کروں گا، تو بہکائے گا مگر میرا بندہ جب سر جھکائے گا، جب میری بارگاہ میں آئے گا پیشانی کو زمین پہ رکھے گا، سر کو جھکائے گا نیچے، اللہ فرماتے ہیں وہ سر جھکائے گا میری رحمتیں اسے آغوش میں لے لیں گی، میں اس پر اتنا کرم کروں گا اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو تم رب سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے کم از کم اپنا سر تو جھکاؤ، کم از کم اپنی پیشانی تو جھکاؤ، کم از کم یوں ہاتھ اٹھا کے اس رب سے فریاد تو کرو، پھر رب کی رحمتیں تمہیں آغوش میں نہ لیں تو پھر کہنا اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے۔ اپنے رب سے رشتہ مضبوط کریے، آقا سے محبت جی جان سے دل سے محبت کیجئے، حضور سے اپنا رشتہ مضبوط کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ رشتہ ہمارا سلامت رکھے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم خالق کائنات آج کے اس جلسے کو قبول فرمائے، اس بزم میں آنے والوں کو اللہ اپنے پیارے محبوب کا صدقہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو پروردگار دونوں جہان میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو گفتگو میں نے کی اس میں جو غلطیاں ہو گئی ہوں ان کو اللہ معاف فرمائے۔ میں تائب ہوتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔